الحمد لمن خلق الخلق ونور الكائنات، الذي خلق الخلق وصوره وقدره، الذي نزل على عبده الكتاب وأرسل إلينا رسولا بفصيل الخطاب، شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على نبينا وحبيبنا وأتقانا وأصفانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد. اللهم صل على اسم جسم محمد، نظم عزم محمد، وإرادة يزم محمد، وعدل محمد، ووصل محمد، ونسل محمد، وبذل محمد، ويد عد خد جد محمد. اللهم صل على حسب محمد، جذب محمد، كسب محمد، فضل شرف محمد، حب محمد، وعشق صدق رزق محمد. اللهم صل على سفر حضر محمد، نظر بصر محمد،
فکر محمد و فقر محمد و فخر محمد و عید محمد بطن و ظہر محمد لیل و نہار محمد دور محمد ادوار محمد اطوار اقرار اسرار محمد اللہم صل علی وجود محمد وصعود محمد وسجود محمد اللہم صل علی قلب حلب جلب امر خبر ملک ملک صدق محمد اللہم صل علی حیاء وفاء ادائے ردائے رکائے رضائے محمد اللہم صل علی عین محمد وزین محمد اذن محمد واذن محمد وآذان محمد حکمت محمد وتحکیم محمد علم محمد وتعلیم محمد کرامت محمد وتکریم محمد قسمت محمد ونسبت محمد اللہم صل علی معراج محمد ومزاج محمد شرح و تشریح محمد نظم و تنظیم محمد حرکت محمد و تحریک محمد اللہم صل علی عطف کتف وجہ رست لسان بیان اعلان عنوان واتقان محمد اللہم صل وسلم وانعم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ ہر قسم دی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، بڑایاں، خوبیاں، عظمتاں، صفتاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات دے واسطے خاص اور لائق ہیں۔ اس تو بعد ان کے انتلا تعداد درود و سلام ہوئیں امام الانبیاء، امام الکبریاء، امام المواحدین، سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس۔ پیارے بھائیو، میرے تو پہلے تو سدو علماء کرام دی مفصل گفتگو سن چکے ہو، تو میں ایک میں حصہ ملاون آیا۔ اصل جو خطاب ہے وہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب دا ہے، تو تمام لوگوں کو انہیں دا انتظار بھی ہے۔ تو بہرحال میں قرآن مقدس دا دی ایک آیت پڑھی میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تعالیٰ فرمیندے اے جیرا برو باہر دے اندر یعنی خشکی اور سمندر دے اندر جیڑے فسادات ہیں اے انسان دے اپنے ہتھیں دی کمت ہے، اور اے اندیاں کیوں ہیں؟ اس واسطے اندیاں بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس اپنے اللہ دی طرف لوٹ آئے۔ انسان جو تھیا غفلت دا شکار تھی ویندے، بعض دفعہ شیطان دے بہکاوے دے اندر بھی آ ویندے، تو سارے سر دوتے مختلف طرح دیا اسائب، پریشانیاں، تکلیفاں اندیاں رہ ویندے۔ تو ہون اے جرے تکلیفاں اندیاں پہلا نمبر اللہ کیا دا پے انسان دے اپنے ہتھیں دی کمت تے، ول ہون سارے سر دوتے تکلیف، اے مسائب، اے پریشانیاں اندیاں جو ہیں
انہیں دا حل کیا ہے؟ کیا انہیں دا حل قرآن اور حدیث رسول اللہ دے اندر موجود ہے؟ ہاں الحمدللہ انہیں دا حل اللہ دے قرآن اور محمد الرسول اللہ دے فرمان دے اندر ضرور موجود ہے۔ اون دے کلے پہلے ذرا سا کو دیکھنا چاہیے ہے جیرے ویلے سارے سر دوتے اکثر اوقات کوئی پریشانی اندی ہے، کوئی مصیبت اندی ہے، اساں صبر دا دامن چھوڑ ایک تاسا مایوسی دا شکار تھی ویندے ہیں، دوجے نمبر دوتے ہیں اساں اپنا عقیدہ بھی بھول باندھے ہیں، کیونکہ انسان دی ذریعے زندگی ہے، ان دے اندر کدیں تنگی ہے، کدیں خوشحالی ہے، کدیں بندہ بھوک دے اندر ہے، کدیں انسان رجیا بھی ہے، کدیں خوشی دے اندر ہے تو کدیں پریشانی دے عالم دے اندر ہے، کتیں خوف دے عالم دے اندر ہے۔ ایو جے حالات دے اندر ساکوں کیا کرنا چاہیے ہے؟ اللہ دے قرآن نے ای دے بارے آکیا کیا ہے؟ پہلا نمبر تے ہے ایک مومن بندے دی خاطر ایک کیا ہوں دے اللہ دی طرف کے دیتا بیا امتحان، توجہ کر لیے گالے دو، اللہ دا دیتا بیا کیا ہوں دے امتحان ہوں دے، ہون ساکوں ای امتحان دے اندر پہلا نمبر صبر کرنا چاہیے، صبر دا دامن ساکوں نہیں چھوڑنا چاہیے، جرا کہ ایسا اکثر اوقات صبر دے دامن کو چھوڑ کلے درباری دو تے ٹور پندے ہیں، پیریں فقیریں دے کولوں ٹور پندے ہیں، بات اتھا کیا تعویز گدے منتا منیا نظر و نیاز پیش کی تھی، ہر طرح دے اسا کیا کریں دے ہیں کام کریں دے ہیں، اسا اللہ دی توحید والا دامن چھوڑ بانے، حالانکہ اللہ نے خود قرآن مقدس اندر دسائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں تو اکو اللہ دے عزمے سا، عزمے دا اللہ کہے کو پہے مومن بن جائے کو، اللہ صرف کا مومن ایمان والے کو نہیں عزمے دا، اللہ نے اپنے نبیوں کو ہی آزمائش کے اندر پاتے، نبیوں نے کیا کہتے صبر کیتے، صبر دے نال استقامت بھی اختیار کیتی ہے، اللہ دی ذات دوتے توکل بھی رکھیے، یقین بھی رکھیے، اس واسطے اللہ تعالی نے اون مشکل دے وچوں ضرور اپنے نبیوں کو نجات دی، جیرے ویلے کوئی مشکل اندھی ہے انسان دے سر دوتے تو انسان کو صبر دا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ دی ذات دوتے یقین بھی بندے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ آکھ دے کہ اساں کیا کرنے اپنے ایمان والے بندے کو عزمیں دے ہیں۔ اصل خطاب قاری یاسین حیدر صاحب ہوتا ہے، ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف بھی گھرنا ہے، میں ایویں ہکڑو گالی کر کے اپنی گال مکمل کر رہے سا، اندو تو بعد قاری صاحب نے مفصل خطاب فرمیسن۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیتے اپنے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، فرعون دیکھ گنو بڑا پیاسا ہا موسیٰ علیہ السلام تے اون دے جیرے امتی ہن، یعنی جیرے بندے کلمہ پڑھن والے ہن، انہیں دی جان دا کیا پیاسا ہا، یعنی انہیں کو مارن خاطر کیا تلیا بھی ہا، جائیں کیا کیتا گیا خدائیت دا دعویٰ کیتا، جیرے ویلے ظلم اپنے عروج دوتے پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے تھائیں ایمان والے بندے نے کیا کیتی ہے آزمائش بھی کیتی ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو حکم کیتے میرا پیغمبر تو سائی تو کیا کرو ہجرت کرو، جیرے ویلے ہجرت دا حکم مل گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مسلمانے کو اپنے ایمان والے بندے کو دسائے کہ مارکا ہجرت دا کیا مل گئے حکم مل گئے، اللہ نے قرآن مقدس دے اندر نقشہ چھکیا، اللہ فرمائے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ
الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون۔ اللہ نے حکم کیتے عمر کا اتوں ہجرت کرن دا تے ہجرت کر کلے جرے ویلے گئن رات دے اندھیرے دا ٹائم ادو سویر نال فرعون کو بھی پتہ چل گئے۔ فرعون اپنے فوجاں تیار کر کے پچھوں لگ پیا ہے۔ ویندیاں ایک جگہ دو تے آمنا سامنا تھی گیا تے جرے ویلے موسیٰ علیہ السلام دے لوگاں نے ڈٹھا جرے بندے کلمہ پڑھن والے آن تے انہاں کیا کیا اے پیغمبر انا لمدرکون۔ اللہ دے پاک پیغمبر اساں تا پکڑے گئے ہیں، کیوں اگوں کیا ہے دریا دیاں موجاں پچھوں فرعون دیاں فوجاں۔ تو آدے آمن تو پہلے بھی اساں ظلم دی چکی تلے پستے پیا سیں، ہون جے اساں ایمان گھن آئے ہیں تے ہون آج اساں پکڑے گئے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر تو اقدن قال کلا ان معي ربي سيهدين۔ عمر کا گھبراونا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ دا دتا ویا امتحان ہے۔ میں کوئی اپنی مرضی دوتے تو آدھے کلوں ہجرت نمی کروائے، بلکہ اون خود آپ میں کو حکم دیتے، لہذا جرے ویلے حکم دے من والا آپے۔ قال کلا ان معي ربي سيهدين۔ اے جیرا ساڑے ہوتے امتحان آیا بھی آئے، اللہ ضرور سا کو کوئی نہ کوئی رستہ دکھے سی۔ یہ کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ دی ذات تے کیا یقین ہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کی دیئے، میرا پیغمبر جیری تسا ہاتھ دے اندر سوٹی چاہتی ودوے، لاٹھی مبارک چاہتی ودوے، ایکو سمندن اندر مارنا تو ہاڈا کام میں تے رستے پیدا کر دیونا میں رب رحمان دا کام ہے۔ تو لہٰذا جیرے ویلے کوئی دکھ آوے، مصیبت آوے، پریشانی آوے، ساکوں اللہ دی ذات تے یقین نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر کٹھن حالات دے اندر اللہ دی ذات تے کامل یقین تے توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دے کل دعا ہے، اللہ تعالیٰ تو حق اور بے کو صحیح معنی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔